الخلق كلهم. اللهم صل على محمد النبي الأمي في أول كلامنا. اللهم صل على محمد النبي الأمي في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد النبي الأمي في آخر كلامنا. معزز سامعین عظام، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ کرم ہے، احسان ہے کہ اس پاک پروردگار عالم نے ہم تمام کو ایک اہم فریضہ جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. دعا کیجئے اس بندہ ناچیز، حقیر و فقیر نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت قرآنی کے مطابق اور جو احادیث نبوی میں نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے. بات اس کے اولاً کہنے والا اصلاح کا محتاج ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس ناچیز کی اصلاح فرما کر عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. بعدہ تمام سامعین عظام، جتنے حضرات، مرد حضرات ہوں یا میری پردہ نشین مائیں بہنیں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور اس بات کو سن رہی ہیں، اللہ تمام کو یقین کامل کی دولت سے سرفراز فرماتے ہوئے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. جیسے کہ آپ سبھی حضرات کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ گزشتہ 3 جمعے سے میں غیر حاضر تھا، آپ کے درمیان موجود نہیں تھا. پھر آج آپ کے درمیان میں حاضر ہوا ہوں. جو سلسلہ ہمارا جس عنوان کے تحت بات چل رہی تھی، میں سوچ رہا ہوں کہ اسی عنوان پر مزید کچھ لبوشائی کر کے جلد از جلد اس عنوان کی تکمیل کر دی جائے، پھر دوسرے عنوانات پر بات آئندہ شروع ہو جائے. بات یہ تھی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ عنوان تھا کہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے جن کو اللہ اپنا ولی بتایا ہے اور بلکہ یہ اعلان کیا ہے کہ جو کوئی میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار بھی ہو جائے. اس سے قبل کہ میں آپ حضرات کے سامنے جہاں سے میں چھوڑا تھا اسی کڑی کو جوڑ کر سلسلہ وار بات شروع کرو، یہ کہہ دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بارہا مرتبہ یہ بات بھی میں نے عرض کیا ہے، صرف وظائف سے، ذکر و اذکار سے آدمی اللہ کا تقرب حاصل نہیں کر سکتا. جیسا کہ میں نے مثال کے طور پر یہ بات عرض کیا تھا، بغیر الف با تا سا حروف تہجی کے سیکھے ہوئے کوئی قرآن پڑھ نہیں سکتا. اسی طرح بغیر شریعت کے اور طریقت کے کوئی معرفت بھی حاصل نہیں کر سکتا. شریعت مطہرہ پر کما حق ہو چلنا، اس کو ادا کرنا، اس پر پورے طور پر عمل پیرا ہونا، پھر بعد اس کے اللہ اسے معرفت کی دولت عطا فرماتے ہیں. اور شریعت میں سب سے اعلیٰ جو چیز ہے وہ فرائض ہے. فرائض و واجبات کو کما حق و ادا کرنا ہے.
اور اس کے وقت پہ ادا کرنا ہے، بعد اس کے سنتیں اور نوافل کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے یہ بات عرض کیا تھا، حضرت کاکی بختیاری علیہ رحمہ نے یہ شرط لگائی تھی کہ میرا نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے۔ بعض روایتوں میں 3 شرائط کا ذکر کیا گیا ہے، بعض مورخین نے 5 شرائط کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے من جملہ ایک یہ تھا کہ کبھی اس کے فرائض نہ چھٹے ہوئے ہوں۔ کتنی اہمیت کے ساتھ شرائط پر انہوں نے فرائض کو بھی داخل فرمایا تھا۔ تو الغرض بات یہاں تک پہنچی تھی، حضرت کاکی بختیاری علی رحمہ کے خلفائے اجل حضرت شمس الدین التمش، جو اس وقت کے دلی کے بادشاہ تھے، انہوں نے اس شرائط کو پورا کیا تھا اور انہیں ہی وہ نماز جنازہ پڑھانے کی جرات ہوئی تھی۔ وہ بات تفصیل سے آ چکی ہے۔ انہیں اولیاء اللہ میں سے ایک سلطان الاولیاء، محبوب اولیاء حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ، جن کا مزار دلی میں ہے، نظام الدین میں ہے، آپ تمام حضرات واقف ہوں گے۔ یہ بھی اپنے وقت کے پائے درجے کے ولی تھے، بہت بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ ان کے ذات بڑی پاک و صاف و شفاف تھی۔ یہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتے تھے، ہمیشہ مجاہدہ کرتے رہتے تھے، تو اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام بھی عطا فرمایا تھا۔ انشاءاللہ بات آئے گی، میں بتاؤں گا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ کتنے حقوق ہیں۔ ان حقوق میں سلام کرنا، اس کا جواب دینا، دعوت کو قبول کرنا بھی داخل ہے۔ اور آج مسلمان ان حقوق سے بہت دور ہو گیا ہے، کوسوں دور چلا گیا ہے۔ آئندہ جمعہ کوشش کروں گا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو 5 حقوق ہیں اسے آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ العزیز۔ الغرض میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے بہت سارے مریدین تھے، اور آپ کے یہاں لنگر چلا کرتی تھی، یعنی لوگ آتے تھے آپ کے دسترخوان میں کھانا کھاتے تھے۔ صرف یہی نہیں کہ غربا آتے تھے، مساکین آتے تھے، بلکہ مورخین نے لکھا ہے کہ بادشاہوں کے اولاد بھی آیا کرتے تھے آپ کے دسترخوان میں کھانے کے لیے۔ آپ کا لنگر عام تھا تمام لوگوں کے لیے۔ بات آتی ہے کہ ایک ایک دن میں اس لنگر کا جو پکوان پکتا تھا، اس میں جو پیاز اور لہسن لگتے تھے، ان کے چھلکے، پیاز اور لہسن کے جو چھلکے ہوتے اوپر کے، وہ بیل گاڑی میں لاد کر پھینکا جاتا تھا۔ بعض نے لکھا ایک نہیں 2 بیل گاڑی میں لاد کر۔ اس وقت تو کوئی ٹرک اور لاری اور یہ سب تو نہیں تھے، بیل گاڑی کا استعمال ہوا کرتا تھا۔
تو بیل گاڑی بھر کر صرف پیاز اور لہسن کے چھلکے پھینکا جایا کرتے تھے، پھینکا جاتا تھا۔ اب اندازہ کیجئے کتنا کھانا بنتا ہوگا اور کتنے لوگ کھاتے ہوں گے۔ بلکہ بعض نے لکھا کہ اس دور میں حضرت کے خانقاہ میں جو لنگریں لگتی تھی ایک دن کا خرچہ 1000 روپے تھا اس دور میں، اور آج کے دور میں تو لاکھ کیا اس سے بھی زیادہ ہے، دن کا 1 لاکھ سے زیادہ خرچہ ہوتا تھا۔ اس دور میں 1000 ہے تو اب کی دور میں لاکھوں کا حساب ہے۔ اور یہی نہیں، بادشاہ کے وزیر لوگ بھی آتے تھے، آپ کے خانقاہ میں بیٹھا کرتے تھے۔ اس وقت دلی کا جو بادشاہ تھا، کسی نے دلی کے بادشاہ کی کان بھر دی کہ حضرت لوگ آپ کے پاس آتے نہیں ہیں اور نظام الدین کے دسترخوان میں جا کر بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ تو بادشاہ نے حکم دے دیا کہ آج سے کوئی بھی نظام الدین کے خانقاہ میں نہیں جائے گا، نظام الدین کے دسترخوان میں کوئی نہیں بیٹھے گا۔ اور کان بھرنے والوں نے بادشاہ سے یہ بھی کان بھر دیا کہ ہاں آپ کے وزیر لوگ جاتے ہیں، آپ کے رعایا لوگ جاتے ہیں اور نذرانہ دیتے ہیں، ہدیہ تحائف دیتے ہیں، وہ تو بیٹھ کر مزہ کرتا ہے وہاں پہ۔ کس کے بارے میں بتائے؟ نظام الدین اولیاء کے بارے میں بتائے کہ وہ نذرانہ لے کر ہدیہ تحائف لے کر بڑا موج مستی کرتا ہے۔ تو بادشاہ نے حکم دے دیا کہ آج سے کوئی نظام الدین کے دربار میں نہیں جائے گا اور کوئی خبردار کوئی نذرانہ بھی نہیں دینا، کوئی ہدایہ بھی نہیں دینا، کوئی گفٹ وغیرہ بھی نہیں دینا۔ اب لوگوں نے یہ بات جا کر حضرت نظام الدین اولیاء سے بھی کہا کہ حضرت آج بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ آپ کے دسترخوان میں کوئی نہیں آئے گا اور آپ کو آج سے کوئی نذرانہ ہدایہ وغیرہ بھی نہیں ملیں گے، بند۔ تو نظام الدین اولیاء سیدھا اپنے مسند سے اٹھے اور باورچی روم چلے گئے، جسے اب کچن کہتے ہیں، وہاں چلے گئے اور وہاں باورچی روم کا جو ناظم تھا اس سے پوچھے کہ بتاؤ ایک دن کا خرچہ کتنا ہوتا ہے، ایک دن کا خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ایک دن کا خرچہ 1000 روپے۔ تو حضرت نے کہا کہ آج سے 2000 روپے خرچ کرو۔ کتنا خرچہ کرو؟ 2000 روپے کا کھانا بناؤ اور لنگر عام کر دو، کسی کو کسی طرح کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر حاسدوں نے آ کر بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، پہلے سے تو زیادہ لنگر میں لوگ جمع ہو گئے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، آپ کو آپ کے خدمت میں آتے ہیں، آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ کا آداب بجا لاتے ہیں، آپ کے دربار میں آتے ہیں، اور نظام الدین تو اتنا متکبر ہو گیا ہے، اتنا مغرور ہو گیا ہے کہ وہ آپ کے دربار میں نہیں آتا ہے، وہ آپ کے دربار میں نہیں آتا ہے۔ یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ والے کیسے ہوتے ہیں۔ ہر دور میں ہر ایک کے حاسد لوگ رہتے ہیں، اچھے لوگوں کے بھی حاسدین رہتے ہیں، برے لوگوں کے بھی حاسدین رہتے ہیں، نیک لوگوں کے بھی حاسدین رہتے ہیں، اور عام لوگوں کے بھی حاسد حسد کرنے والے رہتے ہیں۔ ہاں، تو انہوں نے کیا کہا جا کے بادشاہ کا کان بھر دیے، اور بادشاہ اس وقت کئی سفر میں تھا، دلی سے باہر تھا۔ کیا کہا کہ بادشاہ سلامت،
اب دیکھیں کہ لنگر رک نہیں رہا ہے اور مزید زیادہ ہو گیا ہے، لوگ اور زیادہ جا رہے ہیں، اور خود شہزادے چھپ چھپ کر جا کر حضرت کے خانقاہ میں بیٹھ رہے ہیں۔ تو حاسدوں میں سے چند لوگوں نے حضرت نظام الدین اولیاء کے بارے میں جا کر بادشاہ کو بتایا کہ نظام الدین تو بڑا متکبر شخص ہے، نظام الدین بڑا متکبر ہے، بڑا مغرور ہے، آپ کے دربار میں تمام لوگ آتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، آپ سے مصافحہ کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن آج تک نظام الدین نہیں آیا۔ تو بادشاہ تو ہوتے نا متکبر مزاج کے، تو بادشاہ بھی غصہ ہو گیا اور کہا کہ اچھا میں دلی پہنچا پھر ان کی خبر لیتا ہوں۔ کیا کہا بادشاہ نے کہ میں دلی پہنچتا ہوں پھر میں ان کا خبر لیتا ہوں۔ اب وہاں سے یہ باتیں حضرت نظام الدین اولیاء کے کان میں بھی پڑ گئی، کسی نے آ کے بتا دیا حضرت آپ کی شکایت کسی نے بادشاہ سے کیا اور بادشاہ آپ پر غصہ ہو گیا ہے اور سفر میں ہے، جب وہ سفر سے واپس آئے گا تو آپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا، آپ سے بدلہ لے گا۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا ہاں گھبرانے کی بات نہیں، دلی دور ہنوز است، کیا کہا کہ دلی تو اب بہت دور ہے، کیونکہ بادشاہ سفر میں تھا نا، اور اولیاء اللہ کی نگاہ آگے تک پڑتی ہے۔ بعض اوقات غیب کی ایسی باتیں ہوتی جو اللہ تعالی اللہ والوں پر مطلع کر دیتا ہے، اللہ والوں کے لیے کھول دیتا ہے، وہ جان لیتے ہیں۔ کس کے حکم سے جانتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے جانتے ہیں۔ اللہ ان رموز کو کھول دیتا ہے ان کے سامنے اور ان کو معلوم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جملہ تو بول دیا حضرت نظام الدین کہ دلی دور ہنوز است، کہ دلی ابھی بہت دور ہے، ہم اور تم تو سمجھ نہیں پائے اس جملے سے مطلب کیا ہے، ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آئی کہ ابھی تو بادشاہ سفر میں ہے، ابھی دلی آنے میں اس کو وقت لگے گا۔ حضرت تو یہی بات بولے، لیکن کیا ہوا انجام؟ کیا ہوا انجام معلوم ہے؟ جب بادشاہ سفر سے واپس دلی آیا، اور اس دور میں ہر شہر کا کیا ہوتا تھا، گھیرا بندی ہوا کرتا تھا، دروازے ہوا کرتے تھے شہر کے اندر داخل ہونے کے لیے، جیسے آج کل چیک پوسٹ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ چیک پوسٹ ہوتا ہے، ویسے ہی دروازے ہوتے تھے شہر کے اندر داخل ہونے کے۔ جو ہی بادشاہ سفر سے واپس ہوا اور شہر کے اندر داخل ہوا اس دروازے سے، ابھی ایک پاؤں شہر کے اندر تھا، ایک پاؤں شہر سے باہر تھا، اور اس دروازے کے اوپر ایک پتھر، جیسے یہ دہلیز ہوتے ہیں نا، اوپر پتھر دیتے ہیں یا پھر اس کو ڈھلائی کر کے یہ کرتے ہیں، اسے پتھر پہلے زمانے میں رکھا کرتے تھے۔ تو جو ہی بادشاہ اندر داخل ہوگا اس شہر دروازے کا جو شہر کا دروازہ تھا اس کا پتھر گرا بادشاہ کے سر پر، بادشاہ وہیں ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ تھا اشارہ حضرت نظام الدین اولیاء کا کہ بادشاہ تو دلی ہی نہیں پہنچ پائے گا تو وہ مجھ سے کیا انتقام لے گا، وہ مجھ سے کیا انتقام لے گا۔ یہ ہوتے اللہ کے ولی، یہ ہوتے اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے، یہ ہوتے ہیں اللہ کے پسندیدہ بندے، انہیں کہا جاتا ہے ولی اللہ، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میرے عزیز و بزرگ اور دوستو، اور اللہ والوں کے دسترخوان میں جو کھانا ہوتا ہے نا وہ بڑا لذیذ ہوتا ہے، بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھا کہ بادشاہ کے شہزادے بھی حضرت کے، حالانکہ بادشاہ کا کھانا بڑا شان و شوکت کا ہوا کرتا تھا، لیکن وہ مزہ نہیں ہوتا تھا جو مزہ اللہ والوں کے دسترخوان میں ہوتا تھا، اللہ والوں کے کھانوں میں ہوا کرتا تھا۔ خود اس حقیر الفقیر نے اپنے بڑے اکابرین کے دسترخوان میں بیٹھا ہے، اکابرین باسی سالن رکھ کر ناشتہ کرتے ہیں، یہ حقیر بھی ان کے ساتھ کیا ہے، اور اس سالن باسی سالن جو آج کے ہمارے ایجوکیٹڈ لوگ پھینک دیتے ہیں، نہیں، اس سے بڑا مزہ آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، اللہ اسے بڑی برکت دیتا ہے۔
اور جب اس دسترخوان میں میں بیٹھا اور کھایا تو ایسا مزیدار تھا وہ سالن، میں کبھی بھولا نہیں پاؤں گا۔ اور میرے استاذ حضرت مولانا سالم صاحب نور اللہ مرکزہ شیخ الحدیث، فرمایا ایک بار دوران درس میں کہ میں حج کے لیے گیا ہوا تھا، حضرت حج کے لیے گئے ہوئے تھے اور آپ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص ادھر سے آیا اور کہا کہ آج امیر حرم نے آپ کی دعوت کی ہے۔ کیا ہے؟ امیر حرم نے، یعنی جو حرم شریف کا دیکھ بھال کرنے والا ہوتا ہے اسے امیر حرم کہتے ہیں، اس نے آپ کی دعوت کی۔ بولے میں تو پہچانتا نہیں، وہ مجھے دیکھا بھی نہیں ہے۔ تو حضرت سوچے ایسے کوئی آ کے بول دیا، حضرت خاموش رہ گئے۔ حضرت فرماتے جو ہی رات ہوئی پھر وہ شخص آ گیا کہ آپ نہیں جائیں گے، امیر حرم نے آپ کو دعوت دی ہے۔ تو اس نے مجھے پکڑ کے لے کے جانا چاہ، اتنے میں امیر حرم بھی حاضر ہو گیا اور اس نے مجھ سے مصافحہ کیا اور اپنے ساتھ اپنے دسترخوان میں لے گیا، اور لے کے جانے کے بعد دسترخوان چن دیا گیا۔ تو کھانا کھانے سے قبل میں اسے دیکھا، وہ مجھے دیکھا، کھانا شروع کیے اور اتنا مزیدار کھانا تھا، بولے میں پوری زندگی میں اتنا مزیدار کھانا کبھی نہیں کھایا تھا۔ اور کھانا کیا تھا؟ گوشت اور آلو کا سالن تھا اور روٹیاں تھیں بس، اور اتنا مزیدار تھا، اتنا لذیذ تھا۔ حضرت بولے کہ اتنا لذیذ اور مزیدار کھانا میں کہیں نہیں کھایا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا آپ مجھے جانے کیسے کہ میں آیا ہوں حج کے لیے؟ بولے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، پیارے نبی کا مجھے دیدار ہوا اور آپ نے فرمایا جاؤ ہندوستان سے جو ظالم آیا ہے اسے اپنے دسترخوان میں بلا کر کھانا کھلاؤ۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے ولی اللہ۔ میرے عزیز بزرگ اور دوستو، وقت ہو چکا۔ ایک اللہ والے گزرے حضرت فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ، ان کے بھانجے تھے علاؤ الدین۔ کیا نام تھا ان کا؟ علاؤ الدین تھا۔ وہ ماموں تھے، علاؤ الدین کے ماموں تھے فرید الدین شکر گنج علیہ رحمہ۔ فرید الدین شکر گنج کی بہن نے اپنے بیٹے علاؤ الدین کو لا کر اپنے ماموں کے خدمت میں چھوڑ دیا، اور حضرت فرید الدین شکر گنج کا لنگر چلا کرتا تھا۔ کیا چلا کرتا تھا؟ لنگر چلا کرتا تھا۔ اور اس وقت حضرت علاؤ الدین کی عمر 11 سال تھی۔ کتنے سال کی عمر؟ 11 سال کی عمر تھی۔ بہن لا کے چھوڑ دی تربیت کے لیے، تربیت کے لیے ماموں کے خدمت میں چھوڑ دیے۔ اور ماموں نے کیا کیا معلوم؟ اس 11 سال بھانجے کو اٹھایا اور کہا کہ تم اس لنگر کے آج سے ناظم ہو۔ کیا ہو؟ ناظم ہو، دیکھ بھال کرنا تمہارا کام ہے، کیا خرچ ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، کتنا ہو رہا ہے، کس نے کھایا نہیں کھایا، آپ کو اس کا میں ناظم بنایا، انچارج جسے کہتے ہیں، میں نے بنایا۔ تو ناظم بنا دیے، اور وہ یہ سوچ کے بنائے کہ میں تو اس کو ناظم بنا دیا، اس کا من جتنا چاہے گا اتنا کھائے گا، جو من چاہے وہ کھائے گا۔ لیکن یہ نہیں بولے کہ تو کھائے گا رہے، کچھ نہیں بولے، صرف انچارج بنا دیے۔ 12 سال کے بعد، کتنا؟ انچارج بننے کے 12 سال کے بعد ماں آئی اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، تو دیکھی کہ بیٹا پورا پیلا پڑ گیا ہے، گوشت نہیں ہے، ایک دم سوکھ کے ہڈی جیسے ہو گیا جسم۔ تو بڑی تکلیف ہوئی، ماں کو تو تکلیف ہوگی نا۔ ماں بھائی کو بلائے، فرید الدین شکر گنج کو بلائے۔ فرید الدین شکر گنج آ گیا اپنی بہن کے سامنے۔ ماں بہن نے بولی بھائی تم میرے بچے کا کیا حال کر دیا ہے؟ حضرت فرید الدین شکر گنج نے علاؤ الدین سے کہا علاؤ الدین یہ کیا حال ہے تمہارا، تم کیا کھانا نہیں کھاتے تھے؟ بولے قسم اس ذات کی جس دین سے آپ مجھے ناظم بنائے اس دین سے آج تک ایک دانہ میں نے نہیں کھایا۔ اللہ اکبر۔ کیوں نہیں کھایا؟ کیونکہ آپ مجھے صرف انچارج بنائے تھے، کھانے کی اجازت نہیں دیے تھے۔ اور آج ہم کیا مل جائے، حلال ملے حرام ملے کیسے ملے نہ ملے، سب ہڑپ لیتے، ڈکار بھی نہیں لیتے۔ پھر تو زندہ کیسے رہا؟ نہ جب تمام کام سے نمٹ جاتا تھا، رات کے وہ جنگل کی طرف نکل جایا کرتا تھا اور جنگل کے پتوں کو توڑ کر چبا کر میں اپنی زندگی گزارا کرتا تھا اور پورا دن روزہ رکھا کرتا تھا۔ دن میں 12 سال تک
پورا دین میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے اور افطار کے وقت آپ جنگل چلے جایا کرتے تھے اور وہاں پتہ چبا کر آ کے پھر اللہ کی عبادت میں لگ جاتے تھے. یہ چیز سن کر ان کے اس صبر کو دیکھ کر حضرت فرید الدین شکرگنج علیہ الرحمہ نے کہا کہ تو بڑا صابر ہے. تو بڑا کیا ہے؟ صابر ہے. تو لوگ آج ان کو صابر کلیانی کے نام سے جانتے ہیں لیکن علاء الدین کے نام سے کوئی نہیں جانتے. حضرت صابر کلیانی کا نام کیا تھا؟ علاء الدین تھا. تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ اگر وقت رہا تو انشاءاللہ علاء الدین صابر کلیانی رحمہ کی زندگی کے بارے میں روشنی ڈالوں گا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر دوسرے موضوع اختیار کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نیکوکاروں میں سے بنائے. دنیا کی محبت دلوں سے نکال کر آخرت کی محبت دلوں کے اندر ڈالے اور اس دنیا کی محبت کو نکال کر پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی محبت یعنی اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈالے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.